اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے فیصلے کیے۔ جو سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ ہم نے کس دن لانگ مارچ کرنی تھی، وہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تھوڑی سی اپنی پاکستان کی پبلک کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے۔ پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش امریکہ سے ہوئی۔ انہوں نے رجیم چینج کے لیے یہاں لوگوں کو ساتھ ملایا، بدقسمتی سے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو کہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ تھے، اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کسی قسم کی بھی سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مل کے یہ سازش پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی، اور اس کا مجھے علم پچھلی اگست بلکہ جون سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اگست کے بعد مجھے پورا سمجھ آ گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن ہم کوشش کرتے رہے اور اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس سازش کو ہم نہ روک سکے۔ ہوا یہ کہ میں پھر سے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ 7 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمارے ایمبیسڈر کو اس کو آفیشیل میٹنگ کے اندر اس کو دھمکی دیتا ہے، اور اس کے نوٹ ٹیکرز ہوتے ہیں، وہ جو مراسلہ ہے یا جس کو ہم سائفر کہتے ہیں، وہ ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے ہمیں، اور وہ 7 مارچ کو میٹنگ ہوتی ہے جس میں واضح طور پہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ یہ عدم اعتماد میں نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس کو پتہ تھا کہ کس نے آنا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اچھے کام کریں گے تو معاف کر دیا جائے گا، اس کو پتہ تھا کس نے آنا ہے۔ ابھی عدم اعتماد کی جو وہ موشن وہ ٹیبل نہیں کیا گیا تھا اسمبلی میں، اگلے دن وہ ٹیبل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایلائز کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ بڑے برے حالات ہیں پاکستان کے، اور ہم تو اس کی پارٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر ہمارے جو لوگ جو ہماری پارٹی سے 2-3 لوگوں سے امریکن ایمبیسیز میں جن کی میٹنگ ہوتی رہی تھیں، وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم پارٹی چھوڑیں گے، اور پھر وہ اور لوگوں کو بھی 20-20 کروڑ روپے آفر کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر یہاں بھی لوگ ہیں جن کو 20-20 کروڑ روپے کی ایم این ایز کو آفر کیا کہ پارٹی ہماری چھوڑ دی جائے۔ میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلتی ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ میڈیا میں برا بھلا کہو کہ یہ اس سے بری حکومت آئی نہیں، یہ حالات بہت برے تھے، تو وہ پوری اس ساتھ کیمپین چلتی ہے میڈیا پہ۔ اور جو سب سے افسوس کی بات ہے، میں آج اپنے ملک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش جو ہوئی تھی یہ میرے خلاف نہیں ہوئی، یہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کو تب ہٹایا گیا جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو جی ڈی پی گرو کیا، یعنی کہ ہماری جو سالانہ آمدنی، جو ملکی آمدنی ہے، اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی۔ انڈسٹریل گروتھ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد، 1960 کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا آگے۔ کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا، کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا۔ ہم نے شوگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا، ٹائم پہ ان کی فصلیں انہوں نے لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئیں، 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی۔ سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی طرف پہلی دفعہ 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں۔ تو
ملک تو ہر طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا. کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا, کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا, کوئی اس ملک سے پیسے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا تھا, اس کی کوئی جائیدادیں نہیں بن رہی تھی, کوئی اس کے رشتہ دار سارے عہدوں پہ نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا, یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں, سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, $20 ارب کا تھا تقریباً. سو $20 ارب کا خسارہ, ملک بینکرپٹ, پیسے ہمارے پاس تھے نہیں اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے, ڈیفالٹ کے قریب تھے. وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. اس میں سے دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان اس بحران سے نکلا ہے, اور ساتھ والے ہندوستان کا موازنہ کر لیں, اس طرف ایران دیکھ لیں, دونوں ہمارے ہمسائے ہیں, ان کے مقابلے میں جس طرح پاکستان نکلا تھا, جس طرح ہم نے مینیج کیا اس کو, دنیا مثال دیتی تھی ہماری. جدھر آپ بڑے بڑے ہمارے سے ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہتر تھے ان کے برے حالات, امریکہ کا کیا ہوا, یورپ میں کیا ہوا, اس کے مقابلے میں 22 کروڑ کا ملک ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا, اپنی معیشت کو بچایا. اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی, اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%, تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا, صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ, ساری قوم کے سامنے بتایا گیا تھا. بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں, اب پتہ چلا ہے کہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے, جس طرح روپیہ گر رہا ہے, جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے, جس طرح کی مہنگائی ہو رہی, جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے, کیونکہ اب جب یہ جو جس طرح روپیہ گرا ہے اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ, ڈیزل, پٹرول پہ, بجلی پہ, جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں, گھی کے اوپر, کھانے دالیں, یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. اور اس کے بعد جو کانفیڈنس تھا, یعنی جو ایک دم انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی, جو کانفیڈنس تھا, اوورسیز پاکستان ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہم نے اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ہم نے سبسڈی دی, یعنی عوام کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑنے دیا کیونکہ ہمارا ٹیکس اتنا اکٹھا ہوا. اس سے موازنہ کرے اس حکومت کو. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے, نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے, فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں, یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے, اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. باہر سے بیٹھ کر ایک ان کا ایک مفرور سزائے یافتہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایڈوائز کر رہا ہے. یہاں 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہے, ضمانت پہ ہے. تو دو چیزیں میں جو آج آپ کے سامنے یہ جو ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے نکلنا ہے اسلام آباد, میں دو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک, ہمارے ملک کی توہین کی گئی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک سازش یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو ہٹایا گیا. اور تب ہٹایا گیا جب وہ ایک مشکل وقت سے اور چیلنجز سے نکال کے ملک کو ایک صحیح طرف لے کے جا رہی تھی. اور اس کو ہٹا کے جو دوسری توہین کی ہے انہوں نے ہماری, اور میں یہ ساری اپنی آج 22 کروڑ عوام سے بات کر رہا ہوں. ایک توہین کے باہر بیٹھ کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ, جو کہ چیف ایگزیکٹو تھا. ملک کا چیف ایگزیکٹو کو ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم اس کو ہٹاؤ, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے.
پہلے تو اس سے زیادہ بڑی کوئی توہین ہے کہ ایک ملک جو ہم نے اتنی قربانیوں سے لیا تھا اپنا پاکستان، جس کے عظیم لیڈر قائد اعظم، جس کی بڑی خواب علامہ اقبال جو کہتے تھے کہ ہم ایک مثال بنیں گے مسلمان دنیا کے لیے، اس ملک کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے کہ جناب یہاں کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہماری بات نہیں مانتا، کیونکہ یہ روس چلا گیا تھا، کیونکہ یہ آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانا چاہتا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتا، اس کو نکالو، اور اس کو نکالا گیا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس چیز کے اوپر، وہ مراسلے کے اندر وہ جو وائپر میں کیا لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں جی یہ روس کیوں چلا گیا؟ یہاں سے بتایا گیا، جنہوں نے بھی بتایا، جنہوں نے سازش کی کہ جی وہ اپنے طور پہ گیا تھا روس، جبکہ شاہ محمود میرے ساتھ بیٹھے ہیں، فورن آفس، ان کا فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز، سب سے ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تھا، بالکل جو عسکری قیادت تھی اس سے مشاورت کر کے گیا تھا، سب کو ہم پوری کنسنسس ڈیولپ کر کے میں دورہ کرنے گیا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ نہیں صرف عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ جان کے یہاں سے بھی سازش کی گئی کہ بتایا جائے کہ جناب یہ تو ایک اس کو بری نظر میں پیش کیا جائے اپنے آقاؤں کے سامنے۔ اب وہی ہم کیا کرنے گئے، میں ذرا پھر اپنی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ غلامی اور آزاد فارن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے روس سے سستا پٹرول خریدا ہے، سستا تیل خریدا ہے۔ ہم وہی کوشش، ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا، ہمارے یہاں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی منسٹری سے نیگوشیٹ کر لیا تھا، 30% کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا۔ تو شرم کی بات ہے کہ ہمیں تو انہوں نے، خیر یہ نئی غلام حکومت نے تو وہ رد کر دیا، تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا، جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے، جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے، انہوں نے تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا، اپنی عوام کے لیے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ایلائز ہیں، لیکن ہماری عوام پہلے آتی ہے۔ ہمیں غلاموں کو نہیں انہوں نے اجازت دی، یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستا لے یا گندم۔ اب 30 لاکھ ٹن ہم نے گندم خرید لی ہے، اور ان سے ہمیں سستی گندم ملی تھی۔ اب نہ ان کی وہ مجال ہوگی، کیونکہ یہ فرق ہے، ایک آزاد فارن پالیسی جو میں کوشش کر رہا تھا اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اور یہ دوسری طرف یہ جو پتلے لے کے آئے ہیں، تو یہ سب سے پہلے ہماری یہ توہین ہے، یہ 22 کروڑ میری نہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے۔ اور دوسری توہین کہ اس ملک کے کرپٹ ترین چور، منشیات فروش، جس کو سزا ہوئی ہے، لائف سینٹنس ہوئی ہے، اس کو ضمانت پہ اس کو لے لیا کیبنٹ میں، جو انٹیریئر منسٹر کے اوپر 22 قتل ہیں اس کو لے لیا ہے، جو پرائم منسٹر بنا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر ہے، ان کو سزا ہونی تھی۔ ایف آئی اے کا کیس، 24 ارب روپے کا ان کے اوپر کیس، اس جان کے ڈیلے بھی کرتے رہے، یہ بھی سازش کا حصہ ہے کہ ان کے کیس ہی نہیں لگنے دیے، انتظار کر رہے تھے کہ گورنمنٹ گرے تاکہ ان کو سزا نہ ہو جائے۔ جیسی گورنمنٹ گری، جیسی ہماری گورنمنٹ گرائی، اپنے آدمی اوپر رکھ کے اور سارے کیس ختم کرنے کی کوشش ہے۔ 24 ارب روپے کا ملک کا اوپر ڈاکہ، اور ان کو وزیر اعظم اور چیف منسٹر بنا دیا ہے۔ یہ دوسری توہین ہے اس قوم کی، کہ ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایک ضمانت کے اوپر، کوئی بھی ان کے اوپر ضمانت پہ ہو، وہ کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں کر سکتا، چھوڑے کہ وہ کوئی کسی لوکل گورنمنٹ میں بھی الیکشن لڑ لے، یا پرائم منسٹر بنایا اور چیف منسٹر ان لوگوں کو جن کو سزا ہونی تھی 24 ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز میں اور نیب کے۔ یہ ہماری دوسری توہین ہے کہ کس حقارت سے وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو جس طرح ہماری کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم ہے، نہ ہمارا کوئی اخلاقیات ہے، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ایک غلام قوم ہے کہ جن کو جو مرضی اوپر کر دو، جو مرضی ان کو ہٹا دو، جو جس کو اوپر لے آؤ، اور ان چوروں کو اوپر بٹھا دو جو کہ اس ملک میں 30 سال اس ملک کو لوٹ رہے تھے،
جن کے سب کے اوپر نیب کے کیسز ہیں، اور نیب کے کیسز ہمارے دور کے نہیں ہیں. پہلے ان کے نیب کے کیسز معاف کرائے، جنرل مشرف نے NRO 1 دے کے معاف کیا. یہ 10 سال میں پھر انہوں نے جو چوری کی ہے یہ وہ کیسز ہیں ہمارے دور کے. پھر سے میں کہتا ہوں، سوائے یہ TT کیس شہباز شریف کا اور یہ مقصود چپڑاسی کا FIA کا کیس، باقی سارے پرانے کیس ہیں. اب ان کو اوپر بٹھائیں گے. یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کو ملک کی معیشت کو کوئی سمجھ نہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ IMF کے پیر پڑے ہوئے ہیں، جا کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اب ان کو ریلیف دیا جائے. اور صرف کوشش ان کی کیا ہے؟ اپنے کیسز ختم کریں. صرف پاور میں یہ اس لیے آئے تھے، اب تو واضح ہو گیا کہ اپنے کیسز انہوں نے ختم کرنے ہیں، نیب کو ختم کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی جن کے ریمیٹنسز، ان کے پیسوں پہ ملک چل رہا ہے، ان کی ووٹنگ رائٹ ختم کرنا ہے. انہوں نے EVM مشینز انہوں نے ختم کرنا ہے تاکہ دھاندلی کر سکیں. صرف اس لیے ان کو لایا گیا، اور ان کا صرف ایک ہی مشن ہے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں اب مارچ کریں گے. میں آج اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں. یہ میں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دے رہا، میں اپنی ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں. میں ہر شعبے سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. میں اسکول ٹیچر سے، مزدوروں سے، چھابڑی والوں سے، کسانوں سے، ایکس سروس مین جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہوئی ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین غلامی کیا ہے کہ پہلے تو باہر سے گورنمنٹ اور وہ چوروں کے اوپر. اس سے زیادہ غلامی کیا ہے؟ ایک قوم کی خودداری ختم کر، یعنی اس سے زیادہ خودداری کا جنازہ کیا نکلے گا؟ اقبال کی خودی کدھر گئی؟ کدھر گیا وہ بڑا خواب پاکستان کا، اگر یہ چوروں نے کامیاب ہو کے ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے؟ اس لیے میں آپ سب کو آج دعوت دے رہا ہوں، اپنی ساری قوم کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا مستقبل اگر یہ چور رہے، سمجھ جائیں کہ آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہ ہماری ہر اسکول کے بچوں کے لیے، ہر یونیورسٹیز کے باہر ان کی حدیث آنی چاہیے کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو سزا نہیں دیتی اور صرف چھوٹے چوروں کو سزا دیتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، رول آف لا نہیں ہوتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. ساری جو آج ملک میں، اس دنیا میں غربت ہے، جو غریب ملک ہیں، وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے غریب نہیں ہیں. ان ساری جگہ پہ اس طرح کے چور اوپر بیٹھ کے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں اور غریب لوگوں کا خون چوس رہے ہیں. اس لیے وہ قومیں آگے نہیں بڑھتی. چائنا اگر آگے بڑھا، اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو 450 طاقتور وزیروں کو انہوں نے پچھلے 7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. جو آج یہ ہماری جو مغرب میں جتنی بھی یہ خوشحال ملک ہیں، سوئٹزرلینڈ، ساری جگہ یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، جس کو انصاف کہتے ہیں. یہ آج ہماری انصاف اور رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جو میں نے 3.5 سال ان ساروں کی بلیک میل برداشت کی، 3.5 سال انہوں نے میرے اوپر ہر قسم کی بلیک میل کی کہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز میں معاف کر دوں، میں ان کو NRO دے دوں. 3.5 سال انہوں نے دھرنا اور کبھی کچھ اور کبھی کوئی تھریٹ دیتے تھے. 3.5 سال صرف ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اسمبلی نہیں چلنے دیتے تھے. صرف ایک چیز چاہتے تھے، جو انہوں نے فیٹف کے لیجسلیشن کے بیچ میں پورا ایک وہ ڈاکیومنٹ دے دی، 34 چینجز اس کے اندر، جو نیب لاز کے اندر 34 چینجز، یعنی نیب ختم کرنے کی، جو ابھی بھی پھر کوشش کریں گے. صرف ان کا مقصد اپنی چوری کرنا. پہلے انہوں نے چوری کی، وہ بچائی، اب پھر چوری کری، اب یہ چاہتے ہیں بچائے. اس لیے اپنی ساری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں 25 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا. کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے جو نیا ہے، ادھر میں آپ کو ملوں گا 3 بجے دوپہر کے. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں 3 بجے پہنچنا ہے. ادھر میں آپ کو ملوں گا. میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں،
کیونکہ آپ کی بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ جو غصہ خواتین میں ہے، یہ جو ہمارے ملک سے ظلم کیا گیا، میں نے کبھی اس طرح کا نہیں دیکھا. میں نے جتنے بھی میں نے جلسے کیے ساری جگہ میں نے ان کو دیکھا. اپنے بچے، اسٹوڈنٹس، میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. یہ ظلم کے خلاف، یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو. اس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اور میں نے اپنی ساری ٹیم کو کہا ہے کہ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا، ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی صورت اس ظلم کو، اس قوم کے اوپر جو انہوں نے ہماری آزادی کے اوپر جو واردات کی ہے اور جس طرح کے چوروں کو اوپر لے کے آئے، ہم کبھی کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے، اسلام آباد میں ہم رہیں گے. ہم جتنی بھی دیر ہم وہاں رہیں گے، ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزالو. ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مانی. ہم صاف اور شفاف الیکشن، میں پھر سے کہتا ہوں، الیکشن ڈیٹ، اسمبلی ڈیزالو اور الیکشن بھی صاف اور شفاف. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو. جو بھی اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے بے شک لے آئے، لیکن کہ کوئی اور ملک باہر سے ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے. اگر یہ قوم چاہتی ہے بسم اللہ. تو میں سب کو دعوت دے رہا ہوں. میں واضح کر دوں کہ میری 26 سال کی سیاست ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی قسم کا انتشار نہ ہم نے کوشش کی ہے کرنے کی، نہ ہم نے کبھی کسی کو کرنے دیا. ہماری سیاست رہی ہے پرامن. ہماری جلسوں کے اندر خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، نوجوان آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ. یہ جہاد ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پالیٹکس نہیں ہے، جہاد ہے. اور اس کے لیے ہر آخر تک میں جانے کے لیے تیار ہوں. بار بار لوگ کہتے ہیں یہ جان کو خطرہ ہے. کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کا حکم ہے. ہمیں اوپر والے کا ہمیں حکم ہے کہ جب ایک ملک میں ناانصافی ہو یا آپ کی آزادی یا آپ کی کوئی آزادی لینے کی کوشش کرے تو اس سے بہتر ہے موت بجائے کہ غلام بنے. میں پھر سے یاد کرا دوں، 25 کو 3 بجے. اور ایک میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اپنی میری ٹیم سے آج ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، ایک میں آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ساری ہماری بیوروکریسی میری آج بڑی غور سے بات سن لیں. اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی، آپ کو یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. دوسری چیز، اگر پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، بیوروکریسی بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے. میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہے، یہ ہماری عوام کے خلاف نہیں، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، یہ ہمارا ملک ہے. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے ہے. سو میں آپ سب کو اپنی دعوت دیتا ہوں، بلکہ اپنی سول سرونٹس کی فیملیز کو بھی، اپنی فوج کی فیملیز کو بھی، اپنی ایکس سروس مین، سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں. 25 کو میں انشاءاللہ 3 بجے کشمیر ہائی وے اور سری نگر جو ہائی وے ہے، یا جو اب سری نگر ہائی وے ہے، میں آپ سب کا منتظر رہوں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں، کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی اتنے زیادہ لوگوں سے. تو آپ پوری پہلے نکلیں. اور مجھے یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دینا 2 دن پہلے. سو پہلے سے تیاری کر لیں. کمیونیکیشن کی جگہ آپ کو میں نے بتا دیا، 2 دن پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. اور یہ بھی ہمیں خوف ہے کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل بند کرنا ہے، اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لیں. ٹرانسپورٹ انہوں نے روکنی ہے بسز کی، اس کے بھی تیاری کر لیں. جو بھی یہ کریں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک پاکستان میں پالیٹکس نہیں، انقلاب آ رہا ہے. پاکستان پائندہ باد.